اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس حدیث کو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا اس کے پیچھے ایک وجہ تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی متقی ہے، پرہیزگار ہے، ولی ہے، تو وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ غریب بھی ہو اور فقیر بھی ہو، حالانکہ یہ بات کوئی ضروری نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں بہت سارے لوگ بھی اس مغالطے میں پڑ جاتے ہیں کہ اب میں چونکہ امیر ہوں تو اب میں ولی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی ہونے کے لیے تو فقیری ضروری ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ حل کر دیا۔ اس سے ایک اور چیز بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی یہ باتیں زیر بحث رہا کرتی تھی اور اللہ کے رسول نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ اب دیکھیں آپ، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ عنا رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول کے صحابہ میں سے ایک صحابی اس کو روایت کو بیان کرتے ہیں کہ کننا فی مجلس، ہم بیٹھے تھے ایک مجلس میں، فطلع علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، وعلی رأسہ اثر ماء، آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کے آثار تھے، گویا آپ غسل فرما کے آ رہے ہوں۔ فقلنا، تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نراک طیب النفس، آج حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش معلوم ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اجل، آپ نے فرمایا ہاں۔ قال، پھر ہم لوگوں نے کیا کیا کہ اب ہم چونکہ مجلس میں بیٹھے تھے، ثم قاد القوم فی ذکر الغنا، تو صحابی کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو لوگ مجلس میں بیٹھے تھے وہ آپس میں اس تذکرے میں یہ تذکرہ چھڑ گیا کہ یہ جو مال و دولت ہے یہ اچھی چیز ہوتی ہے یا بری چیز ہوتی ہے، اور دین اور آخرت میں اس کے اثرات کیا مضر ہوتے ہیں اور کیا مفید ہوتے ہیں۔ تو اب ہماری بحث چڑھ گئی اور ہم دلائل میں پڑ گئے، کوئی ایک طرف سے ایک بات کہے، دوسرا اس کی دلیل کرے، اور اس طرح یہ معاملہ چلتا رہا۔ تو اس ضمن میں آقا نے ہمارے ان ساری بحثوں کو سنا اور پھر ایک جواب ارشاد فرمایا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا بأس بالغنا، کہ دولت مندی، مالداری میں کوئی مضائقہ نہیں، لمن اتقى اللہ عز وجل، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے تقوی اختیار کیے رکھے اور اس کے احکام کی پابندی کرے۔ تو جو اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ امیر ہو سکتا ہے، اس کی مالداری میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تو معاذ اللہ امیر ہونے سے کی ممانعت نہیں ہے دین میں اس چیز کی ممانعت ہے کہ تمہاری مالداری تمہیں دین سے روکے رکھے اور تمہیں تمہارے خدا سے دور کر دے، تمہیں تمہارے فرائض سے دور کر دے، ہاں یہ مالداری بری ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ مالداری میں کوئی مضائقہ، کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ بندہ متقی ہو اور اللہ کے احکام کی پابندی کرتا ہو۔ پھر آپ نے فرمایا وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى خَيْرٌ مِّنَ الْغِنَى، وہ شخص جو متقی ہے اور پرہیزگار ہے اس کے لیے صحت مندی دولت مندی سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ دولت کمانے کے چکر میں تم اپنی صحت کا کباڑا نکال لو۔ متقی تو ہو لیکن اپنے حال پہ رحم نہیں کرتے، تو دولت میں ایسے اندھے نہ ہو کہ صحت خراب کر بیٹھو، کہ اچھی صحت زیادہ دولت سے بہتر ہے۔ اور پھر آپ نے کہا وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ، اور خوش دلی بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے جس کا شکر
تم پر واجب ہے. یعنی جو شخص دل سے مطمئن ہو، جس کے دل میں اطمینان ہو، وہ ایک ایسی خوبصورت نعمت کو ایکسپیرینس کر رہا ہے جس سے بہت سارے لوگ محروم ہیں. آپ آج کل کے زمانے میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ نے دنیا کی ہر نعمت دی ہے لیکن سکون نہیں دیا، وہ سکون سے دور ہیں. تو سکون قلبی جس کو میسر ہو، جس کو سٹریس نہ ہو، جو رات میں چین کی نیند سوتا ہو اور صبح چین سے اٹھتا ہو، جس کی حالت قلب جو ہے اس میں ایک چین ہو، آرام ہو، ٹھہراؤ ہو، تو وہ ایک اللہ کی نعمت ہے. اور آج ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے ذہن کی سکون کے لیے اور ڈپریشن کو اوور کم کرنے کے لیے دوائیاں کھاتے ہیں، حالانکہ کائنات کی نعمتیں موجود ہیں ان کے گھر میں لیکن کھا نہیں سکتے. ایسے بھی لوگ موجود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے کئی 100 سال پہلے اتنے زبردست باتیں اپنی امت کو سکھائیں جس سے ذہن کی گتھیاں سلجھ جاتی. اب حضرت عثمان ابن عفان ہی کو دیکھ لیں کہ اللہ نے ان کو مال سے نوازا تھا اور وہ مال انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور بے حساب خرچ کیا. اور اللہ کے رسول نے ایسے ہی موقعوں پر ان کو بڑی بڑی بشارتیں بھی دی. تو اگر وہ دولت مند نہ ہوتے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کیسے کرتے؟ تو دولت مندی کے ساتھ تقوی، خدا ترسی، فکر آخرت، شریعت کی اتباع، یہ ساری چیزیں اگر ساتھ لگی ہوں تو کیا بات ہے. بے شک یہ چیز کم لوگوں کو ملتی ہے کیونکہ اکثر لوگ دولت کے نشے میں اندھے ہو جاتے ہیں، مگر یہ ایسی چیز نہیں ہے جو مل نہیں سکتی. تو ایک طرف تو میں اس بات کی طرف بھی آپ کی نشاندہی کرانا چاہتا ہوں کہ کسی کو امیر دیکھو تو یہ خیال نہ کرو کہ وہ متقی نہیں ہوگا، اور اسی طرح جو لوگ امیر ہیں اور متقی ہیں وہ یہ خیال نہ کر بیٹھیں کہ یار امارت اور فقارت اور تقوی اور ان میں الجھ کے نہ بیٹھ جائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.